حضرت امام مالک کی زندگی اور علمی خدمات۔ السلام علیکم دوستو، آپ میں سے کون جانتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا عالم گزرا جس نے 10,000 حدیث میں سے صرف 1700 کو منتخب کیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اعلیٰ ترین معیار کو قبول کرتا تھا، جس نے 40 سال محنت کر کے ایک کتاب لکھی جو آج بھی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، جس کے آگے خلیفہ بھی جھکتا تھا، لیکن وہ حق کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکا۔ میں بات کر رہا ہوں امام مالک کی، جو مدینہ منورہ کا وہ شہزادہ تھا جس کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پھیلی بڑھی۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ایک شخص اپنی لگن سے پوری امت کا رہنما بن جاتا ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ یہ کہانی آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چند منٹ میں فتوے دے دیتے ہیں، چند دنوں میں کتابیں لکھ دیتے ہیں، تو امام مالک کا پیغام بہت اہم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ علم عجلت میں نہیں آتا، صبر اور محنت سے آتا ہے۔ دوستو، امام مالک کا پورا نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاصبہی تھا۔ یہ نام ہی ان کی کنیت کی عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ ان کا خاندان اصل میں یمن کے اصباح قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے دادا ابی عامر اسلام کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو خاندان مدینہ منورہ میں بسا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی صحبت میں آیا۔ امام مالک کے دادا نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، ان سے دین سیکھا تھا، یہ برکت نسل در نسل چلتی رہی۔ امام مالک کے والد انس بن مالک ایک معزز شخص تھے اور مدینے کے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ وہ تابعین میں سے تھے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر علمی اور دینی تھا۔ 93 ہجری کا سال تھا، جو 711 عیسوی کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کی مقدس فضا میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کے امام مالک کہلانے والا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کی فتوحات اپنے عروج پر تھیں، لیکن علماء کا کام احادیث کی حفاظت کرنا تھا۔ بچپن ہی سے مالک میں کئی خاص صفات نظر آنے لگیں۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو یہ بچہ علماء کی مجالس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا۔ جب کوئی عالم آتا تو یہ ان کے قریب جا کر بیٹھتا اور توجہ سے سنتا۔ 5 سال کی عمر میں اس بچے میں علم کی طرف رجحان نظر آنے لگا۔ 6 سال کا ہوا تو قرآن پڑھنا شروع کیا۔ 7 سال کا ہوا تو احادیث میں دلچسپی لینے لگے۔ والدین نے دیکھا کہ یہ بچہ غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے۔ بچپن کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ مالک جب کوئی خاص بات سنتے تو اسے فوری طور پر یاد کر لیتے۔ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا، جو ہر بات ایک بار سنتے وہ زندگی بھر یاد رہتی۔ امام مالک کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ان کے والد انس سے ہوا۔ والد نے انہیں قرآن، حدیث اور بنیادی فقہ کی تعلیم دی، لیکن جلدی احساس ہو گیا کہ اس بچے کو مزید اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے۔ پہلے وہ نافع کے پاس گئے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے۔ نافع اپنے وقت کے عظیم عالم تھے اور انہوں نے حضرت ابی عمر سے براہ راست احادیث سیکھی تھی۔ امام مالک نے ان سے حدیث کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کیا۔ پھر وہ امام ابی شہاب زہری کے شاگرد بنے۔ زہری اس وقت سب سے بڑے محدث تھے اور کئی صحابہ سے انہوں نے احادیث سنی تھی۔ امام مالک نے ان سے حدیث کی تحقیق اور تصدیق کے طریقے سیکھے۔ یحییٰ بن سعید انصاری سے بھی تعلیم حاصل کی، جو فقہ اور حدیث دونوں میں ماہر تھے۔ ربیعہ الرائے سے فقہ کے حصول سیکھے، جو اس وقت کے مشہور فقیہ تھے۔ امام مالک کی زندگی میں روحانیت کا پہلو ابھی بہت کم تھا۔ وہ صرف ایک عالم ہی نہیں تھے، بلکہ ایک روحانی شخص بھی تھے۔ ان کا تعلق چشتی نظامی سلسلے سے تھا، حالانکہ وہ کسی خاص پیر مریدی کے نظام میں شامل نہیں تھے۔ ان کی روحانی تربیت ان کے استاذہ نے کی تھی۔ خاص طور پر نافع اور زہری نے انہیں بتایا تھا کہ علم صرف ذہنی ورزش نہیں، بلکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔
جب تک دل صاف نہ ہو علم کی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ امام مالک رات کو لمبی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ وہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے پہلے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ امام مالک کی زندگی کا ایک اہم حصہ خدمت خلق تھا۔ وہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں کی بہت مدد کرتے۔ ان کا گھر ہمیشہ ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا۔ جب کبھی کوئی شخص کسی فقہی مسئلے میں پھنستا تو امام مالک اس کی مفت رہنمائی کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ علم اللہ کی عطا ہے، اس کی قیمت نہیں لگانی چاہیے۔ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ روزانہ کئی گھنٹے صرف لوگوں کے سوالات کے جواب دینے میں گزار دیتے۔ کوئی بھی شخص ان کے پاس آ سکتا تھا، امیر ہو یا غریب۔ امام مالک کی تعلیمات کا بنیادی اصول یہ تھا کہ قرآن اور سنت ہی اصل ذریعہ ہے، اس کے بعد اجماع اور پھر اہل مدینہ کا عمل، پھر قیاس اور پھر آخر میں مصالحہ مرسلہ۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک کوئی بات قرآن اور حدیث میں واضح نہ ہو، لا ادری کہنا بہتر ہے، یعنی مجھے معلوم نہیں۔ یہ کہنا کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ علم کا تقاضا ہے۔ ان کی مشہور نصیحت تھی، علم عجلت میں نہیں آتا، صبر سے آتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ جلدی میں فتویٰ نہ دو، پہلے اچھی طرح سوچو۔ امام مالک کی سب سے مشہور تصنیف الموطا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 40 سال کی محنت سے تیار کی۔ اس میں 10,000 احادیث میں سے صرف 1700 منتخب احادیث شامل کی۔ موطا کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف احادیث ہی نہیں بلکہ فقہی مسائل کا بھی حل دیا گیا تھا۔ ہر حدیث کے بعد مالک نے وضاحت کی کہ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے۔ یہ کتاب ان سے مرتب کی گئی کہ عام آدمی بھی سمجھ سکے اور علماء بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ احادیث اور فقہ کی پہلی منظم کتاب تھی۔ امام مالک کے سب سے مشہور شاگرد امام شافعی تھے۔ امام شافعی نے کئی سال ان سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں خود ایک مستقل امام بنے۔ امام شافعی کہتے تھے کہ جب امام مالک سے حدیث سنتا ہوں تو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتا ہوں۔ یحییٰ بن یحییٰ لیثی کے ذریعے موطا کی سب سے مشہور روایت ہمیں ملی ہے۔ عبداللہ بن وہب، ابی قاسم اور اسد بن فرات بھی ان کے نامور شاگرد تھے۔ ان کے شاگردوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر مالکی فقہ کو پھیلایا۔ آج بھی شمالی افریقہ، مغربی افریقہ میں مالکی فقہ پر عمل ہوتا ہے۔ امام مالک کا اصول تھا کہ وہ سیاست میں شامل نہیں ہوتے لیکن حق کی بات ضرور کہتے۔ جب عباسی خلیفہ کے گورنر نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کی تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ زبردستی بیعت درست نہیں۔ اس فتوے کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا، مارا گیا، ان کے بازو تک ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ وہ کہتے رہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا۔ بعد میں خلیفہ ہارون رشید خود مدینے آیا اور امام مالک سے معافی مانگی۔ امام مالک نے کہا کہ میں نے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں بنایا، میں نے صرف دین کی بات کہی تھی۔ 179 ہجری میں 795 عیسوی میں جب امام مالک 86 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہوا۔ آخری دنوں میں بھی وہ تعلیم میں مصروف رہے۔ جب طبیعت بہت خراب ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ علم کا کام جاری رکھنا۔ وفات سے پہلے انہوں نے کہا تھا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ میری طرف سے ہے، اور اگر کوئی اچھائی ہو تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ انہیں مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں کئی صحابہ کرام اور اہل بیت مدفون ہیں۔ آج 1400 سال بعد بھی امام مالک کا نام زندہ ہے۔ ان کی موطا آج بھی احادیث کے معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مالکی فقہ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں رائج ہے۔ ان کی تعلیمات سے ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ علم جلدی میں نہیں آتا، اس کے لیے صبر اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 40 سال تک ایک کتاب پر کام کیا، یہ ان کے صبر کا ثبوت ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ معیار کبھی نہیں گرانا چاہیے۔ انہوں نے 10,000 حدیث میں سے صرف 1700 کو منتخب کیا۔
کیونکہ وہ صرف اعلیٰ ترین معیار کو قبول کرتے تھے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ حق کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے، چاہے کتنی بھی سختی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ انہوں نے خلیفہ کے ظلم کا مقابلہ کیا لیکن حق سے نہیں ہٹے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ علم کو عام کرنا۔ انہوں نے اپنا تمام علم لوگوں میں بانٹ دیا اور کبھی اس کی قیمت نہیں مانگی۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ تواضع اور عاجزی علم کا زیور ہے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود وہ لا ادری کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ دوستو سوچیے، اگر ہم امام مالک کی تعلیم پر عمل کریں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ اگر ہم بھی صبر سے کام لیں، اعلیٰ معیار رکھیں، حق کی بات کہیں، علم کو عام کریں اور تواضع اختیار کریں تو کیا ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ آج کے دور میں جب ہر طرف جلد بازی ہے، غلط ہے، معلومات پھیلی ہوئی ہیں اور معیار گرا ہوا ہے، تو امام مالک کا پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، امام مالک کے درجات بلند فرما اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ کسی اور کو صحیح معلومات پہنچانا بھی ثواب کا کام ہے۔ کمنٹ میں بتائیں کہ امام مالک کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر گئی۔ یاد رکھیں، علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ امام مالک نے یہ ذمہ داری نبھائی اور اب ہماری باری ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہانی سنی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور امام مالک کی برکت سے آپ کو علم اور عمل کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔